مرد تو بازاروں میں گھومے اور عورتوں کو پردے کی چہار دیواری کے اندر قید کر دیا جائے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ عورت کو گھر کے اندر گھسا کے رکھا جائے؟ جس خالق کائنات نے اس کو بنایا ہے اسی نے ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کے اب ہم اگر عورت کو آزاد کرتے ہیں تو فطرت کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں اور قدرت کے حکم کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عورت کو پردہ کیوں کرنا چاہیے، عورت کو گھر میں کیوں رہنا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ میں کیا مصلحت ہے، یہ وہی جانتا ہے جس نے عورت کو پیدا کیا ہے. کیونکہ دنیا کی زندگی کے دو نظام ہیں، ایک باہر کی زندگی اور گھر کی زندگی. باہر کی زندگی کے نظام کو مرد سنبھالے اور گھر کی زندگی کے نظام کو عورت سنبھالے. یہ دو اور دونوں کے کام بٹے ہوئے ہیں. عورتوں کو گھر کے کام سنبھالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، مردوں کو باہر کے کام سنبھالنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اب عورتیں اگر مردوں کی طرح باہر کے کام سنبھالنے لگیں گی تو بچوں کی پرورش نہیں ہو پائے گی، صحیح تربیت نہیں ہو سکتی ہے، ان کی صحیح نشو نما نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی لیے پھر وہ بگڑیں گی. اور جو آج مزاج چل رہا ہے غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے کا، تو آپ دیکھ لیجئے کورٹ کا مزاج، آپ دیکھ لیجئے ہائی کورٹ کے اندر کتنی مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ روک لگا دیں، لہذا میں آج ہی سے اپلیکیشن دے رہی ہوں، فلاں فلاں غیر مسلم لڑکے کے ساتھ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے عورتوں کو ان کے گھروں میں ہم نے ان کو ٹھہرا کر نہیں رکھا ہے، ہم نے ان کو بے پردگی کا سے گھومنے کی اجازت ہم نے دے دی ہے، اس لیے وہ آج ہمارے سروں پر سوار ہو چکی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ورنہ یہ عورت جو کبھی گھر کی ملکہ ہوا کرتی تھی اور تربیت کیا کرتی تھی موطا امام مالک کی، وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے کہ ایک صحابیہ ہیں جن کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. جب وہ بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ صحابیہ کہتی کہ میں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی. وہ بچے نے جب پیشاب کیا، صحابیہ کہتی ہے کہ میں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی. میرا بیٹا جب چلنے کے لائق ہوا، میرے بیٹے کا پہلا دن تھا، وہ اپنے پیروں کے بل کھڑا ہوا اور چلا. جب پہلا دن تھا، میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت پیش آئی تو اس نے مجھ سے پانی نہیں مانگا، اس نے پانی کا ایک برتن رکھا تھا، چھوٹا سا پیالہ تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے پیالہ اٹھایا، کھڑا ہوا اور پیشاب کرنے چلا گیا. وہ پہلا دن تھا. ماں کہتی ہے وہ صحابیہ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اپنے بچے کو کہ دیکھا کیا کرتا ہے. وہ بچہ ایک نالی کے پاس جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، پیشاب کرتا ہے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے اسی پیالے کا پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ استنجا کیسے ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ شرمگاہ کو کس طریقے سے پکڑا جائے اور کیسے اس کو پش کر کے اس کا ایک ایک قطرہ بہایا جائے. اس کو نہیں معلوم، اس کو اتنا معلوم کہ میری ماں نے میری شرمگاہ پر کیسے پانی ڈالا، وہ ویسے پانی ڈال رہا ہے. ماں یہ منظر دیکھ کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، میں کامیاب ہو گئی. اب مجھے یقین ہے کہ اب میرا انتقال بھی ہو جائے تو میرا بچہ بددین ہو کر نہیں مرے گا، میرا بچہ مرنے کے بعد میرے لیے دعا ہی کرے گا. آج میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں نے وہ تربیت دے دی، میں اپنے بچے کو جو سکھلانا چاہتی تھی وہ سکھلا دی. آج کی مائیں غور کریں، اس جلسے میں جو عورتیں آئی ہیں وہ غور کریں، اپنے 5 اور 6 سال کے بچوں کی بھی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کے سامنے پیشاب کرواتی ہیں. وہ غور کریں اور وہ مائیں بھی غور کریں کہ جن کے بچے MBBS کرنے کے بعد، MBA کرنے کے بعد، MB کرنے کے بعد، MS کرنے کے بعد، MTech اور BTech کرنے کے بعد بھی آج جب وہ پینٹ کی چین کھول کر گدھے اور کتے کی طرح کھڑے ہو کر جب وہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ مائیں غور کریں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیا پڑھایا. MBBS کرانے کے بعد بھی آپ کے بچے کو کیا تمیز آئی، MD کرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ کیا سیکھا. وہ مائیں غور کریں کہ MTech اور BTech کرنے کے بعد بھی آپ کے بچے کو وہ تربیت نہیں ملی جو یہ صحابیہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. آج میں کامیاب ہو گئی، میں جو سکھانا چاہتی تھی وہ میں نے اپنے بچے کو سکھا دیا. مدرس لیپ فرسٹ کالج فار چلڈرن، ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ، پہلا تربیت گاہ ہوتا ہے. ماں کی گود سے جو بچہ سیکھے گا وہ آخری عمر تک سیکھے گا، اور ماں کی گود سے جو بچہ نہیں سیکھ سکا وہ میرے بھائیوں بڑے ہو کر بھی کتوں کی طرح پیشاب کرے گا. بلکہ کتوں میں تو پھر بھی تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے کہ وہ پیشاب کرتا ہے
तो एक पैर उठा लेता है ताकि छींटे ना आए। हम कुत्तों से भी बुरी तरह पेशाब करते हैं कि दोनों पैरों को जमीन पर रखकर ऐसी जगह पर पेशाब की धार मारते हैं कि अपने कपड़ों पर उसकी छींटे आती हैं। हम कुत्तों से भी ज्यादा गिर चुके हैं, उनसे भी ज्यादा गए गुजरे हो चुके हैं। इतना पढ़ने और लिखने के बाद भी हमें इतनी तमीज नहीं आती है। ये सुनना पड़ेगा तुम्हें, जब बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा, इसके बाद मत बुलाइएगा तो मत सुनिएगा, लेकिन जब बुलाए हो तो सुनना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आए हो तो कुछ लेकर उठो, कुछ लेकर उठो। दो माएँ हैं, एक अब्दुल कादिर जिलानी की माँ जिसने अपने बच्चे से कहा था बेटा हालात कितने भी खतरनाक हो झूठ कभी मत बोलना। तो 12 साल की उम्र में भी बच्चे ने डाकुओं के सामने झूठ नहीं बोला और कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो मेरे कुर्ते के अस्तर में सिली हुई हैं। उन डकैतों ने फाड़ के देखा तो कहा अच्छा तुमने बता क्यों दिया? कहा मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हालात कैसे भी हो लेकिन झूठ कभी मत बोलना। तो इतनी सी बात का इतना असर पड़ा कि सारे डकैतों ने लूटा हुआ माल वापस कर दिया, तौबा कर लिया, इस्तिग़फ़ार किया और उस बच्चे की बात से मुतासिर होकर सब के सब बाअमल बन गए और नेक बन गए। उस एक बच्चे की इतनी सी बात, अपनी माँ, उसकी माँ ने कौन सी तरबियत दी। और एक माँ वो थी सुल्तान डाकू की। जब सुल्तान डाकू को तख्तेदार पर लटकाया गया तो पूछा आखिरी तमन्ना क्या? तो कहा कि मैं आखिरी तमन्ना यह है कि मैं अपनी माँ के सामने मरना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया, पूछा कि लो तुम्हारी माँ आ गई, मुलाकात कर लो, अब क्या चाहते हो? उसने कहा कि अगर मेरी तमन्ना पूरी कर सकते हो तो करो। कहा क्या है? कहा मैं चाहता हूं कि मुझसे पहले मेरी माँ को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। पूछा गया क्यों? कहा कि मुझे इतना बड़ा डाकू बनाने के लिए, इतना बड़ा डकैत बनाने में मेरी माँ का किरदार है। जब मैं छोटा था 6 साल का और जब मेरी माँ ने मुझे एक पैसा दिया था कि जाओ एक अंडा ले आओ, तो मैं दुकान पे गया और एक अंडा लेके आया। मैंने दुकानदार को पैसा नहीं दिया और वो भी भूल गया और मैं अंडा लेके आया। मैंने अपनी माँ को वो अंडा दिया और कहा माँ मैंने दुकानदार को बेवकूफ बना दिया। उसने कहा पैसा? मैंने कहा दे तो दिया लेकिन दिया नहीं था और वो पैसा लेके आया। माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और पीठ थपथपाई का बेटा चलो ये एक पैसा शाम के काम आ जाएगा। इस चोरी से मेरे हौसले बढ़े। फिर मेरी माँ हर चोरी पर पीठ थपथपाती रही। फिर मैं चोर से डकैत बना और फिर इतना बड़ा डाकू बना कि लोगों को बरसरे बाजार लूटने लगा। फिर नहीं माल देते थे तो मर्डर करने लगा। फिर आखिर पकड़ा गया और कानून के शिकंजे ने हमको फांसी के फंदे पे लटकाया। इस फांसी के फंदे पे लटकाने वाली कोई और नहीं मेरी माँ है, लिहाजा मेरी माँ को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए। तो माँ तरबियत के देती है, माँ अच्छा और बुरा बनाती है। जो बच्चा माँ की गोद से ये सब नहीं सीख सका तो माफ कीजिएगा, कोई यूनिवर्सिटी और कोई कॉलेज आपके बच्चों को वो तरबियत नहीं दे सकते जो तरबियत माँ की गोद दे सकती है।